انشاءاللہ ہم سورہ شعراء کی آیت نمبر 74 سے لے کر 81 تک کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ ترجمہ کنز العرفان، انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل کا جواب نہ بن پڑا تو یہ لوگ کہنے لگے کہ بت اگرچہ نہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچاتے ہیں، نہ ہی کسی کو اس سے کوئی نقصان دور کر سکتے ہیں، لیکن ان بتوں کی عبادت کرنے میں ہم نے اپنے باپ دادا کی پیروی کی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتا پایا ہے، اس لیے ہم بھی آپ کے کہنے پر اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ قالوا افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون۔ ترجمہ کنز العرفان، ابراہیم نے کہا کیا تم نے ان بتوں کے بارے میں غور کیا جن کی تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے؟ خلاصہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تمہارے پہلے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، کیا تم نے ان کے بارے میں غور کیا؟ اگر تم حقیقی طور پر ان سے متعلق غور کرتے تو جان جاؤ گے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت کرنا پرانی گمراہی اور باطل کا کام ہے، اور کوئی باطل کام پرانا ہو یا نیا، یوں ہی اس باطل کام کو کرنے والے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اس سے اس کام کے باطل ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ کام باطل ہے تو باطل ہی رہے گا۔ غلط کام ہے اگرچہ تمہارے بڑے کرتے رہے ہیں، وہ اگر آج بھی تم کرتے ہو تو غلط کام غلط ہی ہوگا، اس کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہرگز نہیں ہو سکتی کہ تمہارے بڑے اس کام کو کرتے رہے ہیں۔ اس تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو بھی اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے جو خوشی و غمی کے موقع پر شریعت کے خلاف رسمیں بجا لانے اور دیگر افعال کرنے پر کوئی شرعی دلیل پیش کرنے کے بجائے یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے عرصہ دراز سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، ہمارے خاندان میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو غمی یا خوشی کے موقع پر ان رسموں اور یہ والا کام نہ کرتا ہو، پھر ہم کسی کے کہنے پر ان چیزوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے احکام کو سامنے رکھ کر اپنے طرز عمل پر صحیح طریقے سے غور کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کی کچھ رسمیں اور افعال سراسر شریعت کے مخالف ہیں، اور یہ ان کے کاندھوں پر اپنے اور دوسروں کے گناہوں کا بہت بھاری بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے سارے جہانوں کے پالنے والے کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور وہی مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مزید ان لوگوں سے فرمایا بے شک وہ سب بت میرے دشمن ہیں، اگر میں گوارا نہیں کر سکتا میں یا کوئی دوسرا کہ تم ان بتوں کی عبادت کرو، البتہ میرا پروردگار وہ ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کیونکہ وہی عبادت کا مستحق ہے۔ فرمایا وہ میرا رب ہے کہ جو مجھے ہدایت دیتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے وفات دے گا اور پھر آخرت میں وہی مجھے زندہ کرے گا، اور فرمایا میری زندگی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ادب کی وجہ سے بیماری کو اپنی طرف اور شفا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا، اگرچہ بیماری اور شفا دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی کی نسبت اپنی طرف اور خوبی اور بہتری کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔